ایک ایسی دنیا میں جہاں راز سونے سے بھی زیادہ قیمتی ثابت ہو سکتے ہیں، کیا خاموشی ہی سب سے بڑی طاقت ہے؟ قدیم دانشور سعدی نے ایک بار ایک ایسی کہانی بیان کی جو صدیوں سے لوگوں کے دلوں میں گونجتی آ رہی ہے۔ یہ کہانی ہماری آزمائشوں کو چھپائے رکھنے میں پوشیدہ حکمت کو عیاں کرتی ہے۔ قدیم بغداد کے پر رونق بازاروں میں ایک منجھے ہوئے تاجر کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے جہاز سمندری طوفان میں پھنس کر غرقاب ہو گئے اور ان میں موجود قیمتی سامان بھی ڈوب گیا۔ جو دولت اس نے برسوں میں اکٹھی کی تھی، ایک ہی رات میں ہاتھ سے جاتی رہی۔ اس مشکل گھڑی میں تاجر نے اپنے جوان بیٹے کو بلایا، ایک ایسا نوجوان جو خود کو منوانے کا جذبہ رکھتا تھا، اور اسے اپنی پریشان کن صورتحال سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے بیٹے کو نصیحت کی کہ وہ اپنا یہ نقصان دوسروں سے، خصوصاً حریفوں سے چھپا کر رکھے۔ بیٹا بڑا حیران ہوا اور پوچھا کہ انہیں اپنی حالت کیوں چھپانی چاہیے؟ اگر وہ اپنی مشکلات بانٹیں گے تو شاید انہیں مدد یا کم از کم ہمدردی تو ضرور حاصل ہو جائے گی۔ آخر تاجروں کی برادری باہمی احترام اور تعاون کے رشتے میں بندھی ہوتی ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ تاجر نے بیٹے کی سادگی کو دیکھتے ہوئے مشورہ دیا کہ وہ اگلے دن بازار جا کر وہاں جاری باتوں کو توجہ سے سنے اور زبان کو خاموش رکھے۔ اگلی صبح بیٹا بازار میں گیا۔ اس نے سنا کہ تاجر کس طرح دوسروں کے نقصانات کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور کس مہارت سے اپنی گفتگو میں نہاں خوشی چھپائے ہوتے ہیں۔ افواہیں تیزی سے پھیلتی ہیں اور ہر ایک کے نقصان کی کہانی سنانے والا خود کو برتر محسوس کرتا ہے۔ بیٹے نے دیکھا حریف تاجران حالات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور قصداً ایسی خبروں کو ہوا دے کر اپنے مخالفین کو مزید کمزور کر رہے ہیں۔ گھر لوٹ کر بیٹے نے اپنے مشاہدات باپ کے گوش گزار کیے۔ اسے ادراک ہوا کہ ہر کوئی مشکل وقت میں ہمدردی نہیں کرتا، کچھ لوگ اسے اپنا فائدہ اٹھانے کا موقع سمجھ لیتے ہیں۔ باپ اور بیٹے نے مل کر چپ چاپ دوبارہ ترقی کی راہ تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے پس پردہ محنت کی، اپنے بااعتماد تعلقات سے فائدہ اٹھایا اور مناسب مواقع کو نہایت خاموشی سے قابو کیا۔ ان کے ثابت قدمی ان کا ہتھیار بنی، ان کی خاموشی ان کی حکمت عملی۔ کئی مہینوں کے بعد ان کی قسمت پلٹنا شروع ہوئی۔ حریف تاجروں کو ان کے پچھلے نقصانات کا علم ہی نہ ہو سکا، اس لیے وہ ان کی کمزوریوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یوں اس تاجر کا کاروبار دوبارہ بحال ہو گیا اور اس نے بازار میں ایک مضبوط حیثیت حاصل کر لی۔ اس سارے سفر میں بیٹے نے رازداری اور انسانی فطرت کے متعلق ایک قیمتی سبق سیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اپنی مشکلات ہر ایک کے ساتھ بانٹ دینا لازماً رحم کا سبب نہیں بنتا، بلکہ بعض اوقات یہ استحصال کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آخر میں وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے، نہ صرف دولت میں بلکہ حکمت میں بھی۔ بیٹے نے یہ بات دل سے تسلیم کر لی کہ ایک ایسی دنیا میں جہاں راز سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہو سکتے ہیں، بعض اوقات خاموشی ہی اصل طاقت ہوتی ہے۔